پورا پنڈ بھی مر جائے تو اس کی باری نہیں آنی. بٹ آپ کو ملتوی کرنا سوٹ کرتا ہے؟ بلاول صاحب کی آپ نے بات کی تو وہ پنجابی کا شعر ہے نا کہ پتر باری تیری پھر بھی نہیں آنی ہے, ہمیں ساری مر جائیں. تو شعر نہیں ہے سر, لطیفہ ہے. پورا پنڈ بھی مر جائے تو نمبردار نہیں بننا. پورا پنڈ بھی مر جائے تو اس کی باری نہیں آنی. تو بات یہ دیکھیں جی کہ ہماری پارٹی جو ہے نا, دیکھیں تھوڑا سا اس کو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. روز کی جو توڑ جوڑ کی پالیٹکس ہے, اگر ہم اس سے باہر نکلیں, پاکستان تحریک انصاف ایک ینگسٹرز کی پارٹی ہے. ہماری لیڈرشپ کی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ایوریج جو ایج ہے ہماری پارٹی وہ بھی 30s اور 40s کے اندر ہے. اور یہ جو نون لیگ ہے ان کی تو 70s اور لیٹ 80s میں میرا خیال ہے چل رہی ہوگی. پیپلز پارٹی کی تو لیڈرشپ ہے ہی, تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو اور ہم وی آر دا موسٹ ان ٹیون ود دا ماسٹر. سب سے زیادہ مقبولیت اس وقت پاکستان تحریک انصاف. لیکن آپ کو الیکشن ملتوی ہونا سوٹ کرتا ہے؟ سوال یہ تھا. دیکھیں نہیں, ہمیں نہیں سوٹ کرتا. آپ کو کیوں نہیں سوٹ کرتا؟ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے گا, یہ نہیں ہے کہ اگر یہ الیکشن ملتوی کریں گے تو اگر یہ مارچ میں کرائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو کم کمزور ہوئے گی. پاکستان تحریک انصاف آگے سے زیادہ کمزور ہوئے گی, لیکن ملک کمزور ہوگا. کیونکہ ایک آپ روایت ایسی سیٹ کر دیں گے, اگر تو الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کو اور جمہوریت کو فارملی سیبوٹاج کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن نہیں نکلے گی. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ فارملی ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جس کی میں بات کر رہا تھا نا کہ وہ جو فینسی ڈریس شو ہے وہ بھی پھر ختم ہو جائے گا. ہم اس کو جو مرضی نام دیں. تحریک انصاف جلد از جلد الیکشن چاہتی ہے, چاہے آپ کے چیئرمین جیل میں ہو. الیکشن کیونکہ میں بالکل ہم الیکشن چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس بزار قسم کے بوگس قسم کے کیس میں ہمارے چیئرمین کو انہوں نے جیل میں ڈالا, یہ انشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ میں جب جائے گا تو ہمیں اچھے کی ہی امید ہے, کیونکہ اس کیس کی گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اس لیے جلدی الیکشن چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو سوسائٹی ہے اور پالیٹکس ہے اور جو اکانومی ہے وہ مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی برداشت نہیں کر سکتی. اور اگر انہوں نے الیکشن آگے لے جانے کی کوشش کی تو یہ چاہیں یا نہ چاہیں, جتنے مرضی ہمیں ڈنڈے ماریں, جتنے مرضی ہم پہ بوگس کیسز بنائیں, تو لیکن ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی تو بڑھے گی نا. آپ آئین ریپ اپ کر رہے ہیں اور انسٹیبلٹی نہ بڑھے, آپ کے فورن انویسٹرز کیا سوچیں گے؟ آپ ایک IMF کے پروگرام میں ہیں, اور میری IMF سے براہ راست گفتگو ہوتی رہی ہے اس پروگرام کے حوالے سے. فارملی انہوں نے مجھے ہی اپروچ کیا تھا. مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک 5 سال کے لیے ایک مستحکم حکومت آئے, اور یہ بینڈیج پروگرام ختم ہو رہا ہے آپ کا فروری میں. اس کے فوراً بعد دوبارہ آپ کا ایکسٹرنل فائنینسنگ کرائسس اور گیپ کھڑا ہو جائے گا. آپ کو فوراً ایک اور نیا IMF کا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا آپ آئین کو سسپینڈ کر کے ساری دنیا کے پاس اسی لیے حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام چل رہا ہے, وہ ایک نام چل رہا ہے, ویسے کہا جا رہا ہے کہ اکانومسٹ آئے گا. مجھے ایک بات بتائیں, آج بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں نیشنل اسمبلی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی, اور انہوں نے کہا جو پارٹیاں اس وقت پارلیمان سے باہر ہیں ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. آپ کے چیئرمین صاحب نے سزا ہونے سے ایک دن پہلے کی اپنی تقریر میں سب کو دعوت دی, جو حکومتی پارٹیاں PDM کی, کہ آپ بھی آئیں اور بیٹھیں اور ان مسائل کا حل نکالیں. از دیٹ اے فارمل آفر؟ آپ کی طرف سے کوئی فارمل آفر گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں, ہم الیکشنز کرانے کے لیے ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. صرف الیکشنز کے لیے, رولز آف دا گیم طے کرنے کے لیے نہیں. ہاں, الیکشنز کے لیے اگر تو اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشنز ہونے ہیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ان کے نوید قمر نے, ان کے مراد علی شاہ نے, اور ایک دو اور لوگوں نے جو ان کے وزراء ہیں, انہوں نے وہاں پہ حمایت کی کہ نئے سینسس کی بنیاد پر الیکشنز کو آگے کیا جائے. باہر نکل کے بلاول بھٹو, رضا ربانی یہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں کہ جمہوریت یہ وہ. تو یہ ایسے نہیں چل سکتا. آپ کمرے کے اندر بیٹھ کے فیصلہ ایک کر رہے ہیں اور باہر نکل کے آپ بات دوسری کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک کلیئر, میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن یہ تو ایک ہپوکریسی ہے نا, یہ تو منافقت ہے کہ آپ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے اپنے وزیر ٹھپا لگا کے آئے ہیں CCI کے اندر کہ الیکشنز کو جو ہے وہ آگے کر دو. وہ اور بات ہے کہ وہ غیر تو کوئی مذاکرات الیکشن کے علاوہ نہیں, رولز آف دا گیم طے کرنا, ان چیزوں پر آپ کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں, اگر تو دیکھیں, اگر تو ہمارا مقصد اینڈ پوائنٹ ہمارا الیکشنز ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشنز کرانے ہیں, کانسٹیٹیوشن جو ڈیڈ لائن دیتا ہے اس کے مطابق الیکشنز کرانے ہیں, تو ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ کوئی پرابلم نہیں. سر آپ صرف اس کو اپنے مفاد کی چیز دیکھ رہے ہیں نا. لوگ یہ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی ٹانگیں نہیں کھینچے گا, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا. ایک ہولسٹک گیم پلان بنائیں کہ چلنا کیسے ہے اس ملک. دیکھیں میری بات سن, دیکھیں میں اس چیز کے نا میں بڑا اس پہ میری بڑی واضح رائے ہے کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, ہر پارٹی کی ایک اپنی ایجنڈا. مجھے کلوزنگ, مجھے محمد صاحب
بریک کا کہا جا رہا ہے آخری میں کوئی فرائنگ پین استعمال ہوا ہے کوئی کپڑے استری کرنے کے لیے اٹک جیل میں؟ ایسی چیزیں نہیں کی. شکر ہے کہ استری موجود ہے تو استری سے کر لیتے ہیں. لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو فرائنگ پین کی باتیں کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, اگر ان کی تصویریں آئیں نا کہ جن جیلوں میں یہ رہے ہیں, A کلاس جیلوں میں جہاں ٹی وی بھی تھے, ان کے پاس اسمارٹ فون بھی تھے, فریج بھی تھے, تو آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے کلوزنگ کا بہت شکریہ.